أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون صدق الله العظيم۔ پھر جب تم لوٹو عرفات سے تو یاد کرو اللہ کو مشعر حرام کے پاس، اور اس کو یاد کرو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور تم اس سے پہلے ناواقف تھے۔ پھر تم لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب تم اپنے حج کے کام مناسک پورے کر چکو تو اللہ کو یاد کرو جیسا کہ تم اپنے باپ دادوں کو یاد کرتے ہو، یا اس سے زیادہ اللہ کو یاد کرو۔ بس لوگوں میں سے کوئی یہ کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دے دنیا میں، اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور انہی لوگوں میں سے کوئی یہ کہتا ہے اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ جلدی حساب لینے والا ہے۔ اور یاد کرو اللہ کو چند گنتی کے دنوں میں، بس وہ جس نے جلدی کی 2 دنوں میں اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور جس نے تاخیر کی اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے۔ اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ حج کے مسائل اور احکام کے متعلق بات چل رہی تھی۔ حج جو ہمارا شروع ہوتا ہے وہ 8 ذو الحج کو شروع ہوتا ہے۔ 8 ذو الحج کو مینا کے میدان کے اندر پہنچنا ہوتا ہے۔ ظہر کی نماز مینا کے میدان میں جا کر پڑھتے ہیں، پھر بقیہ سارا دن مینا کے میدان میں گزارنا ہوتا ہے۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، رات بھی مینا کے میدان میں گزارتے ہیں، اور 9 ذو الحج کی فجر کی نماز بھی مینا کے میدان میں پڑھتے ہیں۔ پھر وہاں سے سفر شروع ہوتا ہے عرفات کی طرف۔ مینا کے میدان سے عرفات کی طرف جاتے ہیں۔ عرفات میں جا کر وہاں پر ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ہی وقت میں پڑھی جاتی ہیں، 2 نمازیں بیک وقت اکٹھی کی جاتی ہیں۔ وہاں پر حج کا خطبہ ہوتا ہے، اور جب 9 ذو الحج کا سورج غروب ہو جاتا ہے پھر حکم یہ ہے کہ مغرب کی نماز وہیں پر نہیں پڑھنی، عرفات کے میدان میں نہیں پڑھنی، بلکہ تم نے وہاں سے سفر شروع کرنا ہے واپس مزدلفہ کے میدان کی طرف۔ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا عَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم واپس لوٹو میدان عرفات سے تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، یاد کرو اللہ کو مشعر حرام کے پاس، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی۔
زمانے جاہلیت میں ایک طریقہ کار ہوتا تھا، بالخصوص مشرکین جو مکہ کے لوگ تھے، جو حرم کے متولی اور ذمہ داران اپنے آپ کو کہتے تھے، یہ لوگ جب عرفات کے میدان میں آتے تو نہیں، مزدلفہ کے میدان میں، جب یہ مزدلفہ کے میدان میں آتے تو یہ عرفات کے میدان میں نہیں جاتے تھے، کیونکہ جو مزدلفہ کا میدان ہے یہ حدود حرم کے اندر ہے، عرفات کا میدان حدود حرم سے باہر ہے۔ تو یہ جاہل لوگ عرفات کے میدان میں نہیں جاتے، مزدلفہ کے میدان میں جاتے، یہ کہتے کہ بھئی ہم ہیں بیت اللہ کے متولی، ہم حدود حرم سے باہر نہیں جائیں گے۔ عرفات کا میدان حدود حرم سے باہر ہے، مزدلفہ کا میدان حدود حرم کے اندر ہے۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ عند المشعر الحرام، در حقیقت یہ مشعر حرام ایک پہاڑ ہے، اس کے ارد گرد جو میدان ہے پہاڑ کے ارد گرد، اس کو مزدلفہ کہتے ہیں۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ جب تم عرفات سے لوٹو تو تم مشعر حرام کے پاس آ جاؤ، یعنی مزدلفہ کے میدان میں۔ جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 9 ذوالحج کو ظہر اور عصر 2 نمازیں اکٹھی وہاں پر پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر حج کا خطبہ سنتے ہیں، پھر جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو حکم ہے کہ اب تم عرفات کے میدان سے واپس مزدلفہ میں جاؤ۔ در حقیقت سفر یوں سمجھیے گا کہ سب سے پہلے مینا کے میدان میں آتے ہیں، مینا کے میدان سے جب چلتے ہیں تو راستے میں ہی مزدلفہ کا میدان آتا ہے، مینا کے میدان کے بعد مزدلفہ کا میدان آتا ہے، مزدلفہ کے بعد عرفات کا میدان آتا ہے۔ تو جب مینا کے میدان سے چلے تھے 9 ذوالحج کی فجر کی نماز پڑھ کے سیدھے عرفات کے میدان میں آئے۔ عرفات کے میدان میں خطبہ سننے کے بعد سورج غروب ہونے کے بعد اب واپس ہم نے جانا تھا مینا کے میدان میں، کیونکہ قربانی وہاں پر جا کر کرنی ہے، حلق وغیرہ۔ لیکن اللہ نے حکم دیا کہ جب تم مغرب کی نماز عرفات کے میدان میں سورج غروب ہو چکا ہو، اس وقت تم عرفات کے میدان سے راستے میں جو مشعر حرام ہے، مزدلفہ کا میدان ہے، یہاں پر رکو، رات یہاں پر گزارنی ہے۔ وہاں پر جا کر اس میدان میں مغرب اور عشاء کی نماز ایک وقت میں پڑھنی ہے، جیسا کہ عرفات کے میدان میں ظہر اور عصر ایک وقت میں پڑھنے کا حکم ہے، ایسے مزدلفہ کے میدان کے اندر مغرب اور عشاء ایک وقت میں۔ عرفات کے میدان میں جو ظہر اور عصر اکٹھے پڑھتے ہیں، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ عصر کی نماز کو ظہر کے ٹائم میں پڑھتے ہیں، کہ جب ظہر کا ٹائم ہو جاتا ہے، زوال ہو جاتا ہے، ظہر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، اس کے فوراً بعد عصر کی نماز وہیں پر پڑھ لیتے ہیں۔ عصر کی نماز کو ظہر کے ٹائم میں پڑھ لیا، 2 نمازیں ایک وقت میں جمع ہو گئی۔ اور مزدلفہ کے میدان میں جب وہاں پر پہنچتے ہیں عشاء کے ٹائم میں، جب عشاء کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہاں پر بھی ان 2 نمازوں کو ایک وقت میں پڑھتے ہیں۔ مغرب اور عشاء کو ترتیب وہی برقرار رکھنی ہوتی ہے، جس نماز کا ترتیب جس کی پہلے یعنی مغرب پہلے ہے اور عشاء بعد میں ہے، لیکن پڑھنی عشاء کے وقت میں ہے۔ 2 نمازیں وہاں پر اکٹھی ہو گئی۔ اب بات کو سمجھیے گا کہ حکم اللہ تعالیٰ نے دیا کہ جب تم عرفات سے لوٹو تو تم مزدلفہ کے میدان میں آؤ، یہاں پر اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ تو ایمان والوں کو حکم ہوا کہ تم نے رات نہ یہاں پر گزارنی ہے مزدلفہ کے میدان میں، اور یہاں سے پھر رات گزارنے کے بعد 10 ذوالحج کی فجر کی نماز بھی مزدلفہ کے میدان میں پڑھنی ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے ہم مینا کی طرف، جیسے لوٹ رہے تھے ہم مینا کی طرف چلے جائیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کی رسم کو مٹایا کہ جاہلیت کے جو لوگ تھے وہ مزدلفہ کے میدان میں تو جاتے تھے، وہ عرفات کے میدان میں نہیں جاتے۔ اللہ نے عرفات کے میدان میں جانے کو حج کا فرض حصہ قرار دیا۔ جس طرح حج کے اندر احرام باندھنا فرض ہے، اور اسی طرح حج کے اندر عرفات کے میدان میں جانا بھی فرض ہے۔ جس شخص کا عرفات کا میدان چھوٹ گیا، سمجھو اس کا حج ختم ہو گیا، کیونکہ فرض کے ختم ہو جانے سے عبادت ختم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں بھئی، اگر ہم فرض نماز پڑھ رہے ہیں نا، اگر ہمارا فرض چھوٹ جاتا ہے نماز کے اندر، ہمیں نماز دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب نماز کے لیے تو وقت ہے کہ اگر ہماری ابھی نماز چھوٹ گئی ہم دوبارہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن حج کے لیے تو پھر وقت نہیں ہے نا، پھر تو اگلا سال آئے گا پھر ہم اپنا حج شروع کریں گے۔ تو اسی طرح حج کے اندر کیونکہ عرفات کے میدان کا جو وقوف ہے، جو رکنا ہے، یہ اللہ نے فرض قرار دیا۔ تو یہ جاہلیت کے لوگ عرفات کے میدان میں نہیں جاتے، تو اللہ نے یہاں پر حکم دے دیا کہ تم عرفات کے میدان میں جاؤ، وہاں سے جب تم واپس لوٹو تو پھر مزدلفہ کے میدان میں آؤ۔ جاہلیت کے لوگ لوٹتے ہی مزدلفہ کے میدان میں، تو ایمان والوں کو دونوں میدانوں کا اللہ نے حکم دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میدان کو عرفات کا میدان اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر بیٹھ کر لوگوں کو حکم ہے کہ اللہ کو اتنا یاد کرو کہ تمہیں اللہ کی معرفت مل جائے، اللہ کا تقرب مل جائے،
یہاں پر تم اللہ کے میدان عرفات کے میدان میں صرف اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی معرفت حاصل کرو، کسی دنیا کے دوسرے کام کے اندر مصروف نہ ہو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اپنے اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی۔ اللہ نے اپنی عبادت کے جو طریقے، یاد کرنے کے جو طریقے بتائے، قرآن کے ذریعے سے یا اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور عمل کے ذریعے سے، اللہ فرماتے ہیں عبادت اسی طریقے پر کرو، اس سے ہٹ کر کوئی دوسرا طریقہ اختیار نہ کرو۔ اگر ہم دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہیں، یعنی اگر ہم کوئی عمل کر رہے ہیں، اس عمل کا ثبوت ہمارے لیے قرآن سے نہیں ملتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نہیں ملتا، کسی دلیل شرعی سے نہیں ملتا، اور ہم وہ عمل اپنے لیے ضروری سمجھ کے کر رہے ہیں اور نہ کرنے والوں کو ہم خطاوار سمجھ کے کر رہے ہیں، تو یہ ایک عمل ہمارے لیے بدعت ہوگا، یہ شریعت کا حصہ نہیں ہوگا۔ تو یہ قرآن کی آیت ہمیں حکم دے رہی ہے کہ اپنے رب کو ایسے یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی، جو طریقہ تمہیں بتایا۔ جیسا کہ قرآن کہتا ہے نا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اللہ کی بھی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ تو اپنی مرضی سے ہم عبادت کبھی نہیں کر سکتے۔ اگر ہم کوئی عمل ظاہری طور پہ نیک کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، عمل کر رہے ہیں، اگر اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں، شریعت کا حکم نہیں، وہ ظاہری طور بڑا نیک نظر آئے گا، لیکن میرے بھائیوں وہ گناہ ہوگا۔ مثال کے طور پر ہم دیکھ لیں، فجر کی نماز ہم پڑھتے ہیں نا، تو فجر کی نماز میں جب ہم آتے ہیں تو ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم 2 رکعت سنتیں پڑھیں گے اور 2 رکعت فرض پڑھیں گے۔ اگر کوئی بندہ فجر کی نماز میں فرضوں سے پہلے آ کے بیٹھ جاتا ہے، بھئی وہ سوچے میرے پاس بھی وقت تو ہے، ابھی نماز کو 10-15 منٹ 20 منٹ دیر ہے، میں کھڑے ہو کے نوافل شروع کر دوں، تو مجھے آپ بتائیں اس کو ثواب ہوگا کہ گناہ ہوگا؟ گناہ ہوگا میرے بھائیو، کیونکہ اس وقت حکم ہے ان 4 رکعتوں کے ادا کرنے کا، اس وقت نوافل کی ہمیں اجازت نہیں ہے، لہٰذا ہم اپنی مرضی سے 2 نوافل پڑھ رہے ہیں، شریعت کا حکم نہیں۔ ان نوافل کی شکل دیکھو نیکی والی نظر آ رہی، ایسی بات ہے جو بندہ نوافل پڑھے گا، سجدہ کرے گا، رکوع کرے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، ذکر و اذکار، شکل نیکی ہے لیکن طریقہ نبوی نہیں ہے، شریعت کا حکم نہیں ہے، تو یہ 2 رکعت ہمارے لیے گناہ بن جائے، یہ ثواب نہیں بنیں گے۔ تو اللہ نے حکم دیا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، جیسے اللہ نے تمہیں ہدایت دی اسی طرح اس اپنے رب کو یاد کرو۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، شریعت کے ان احکامات سے پہلے تم ناواقف تھے، تمہیں پتہ نہیں تھا، اللہ نے تمہیں احکامات بتا دیے ہیں، اب اسی طرح عمل کرو۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اللہ فرماتے ہیں پھر تم لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں۔ یہ ہے کہ جب عرفات کے میدان سے مزدلفہ میں رات وہاں پر گزاری، پھر 10 ذو الحج کی فجر کی نماز بھی مزدلفہ کے میدان میں پڑھنی ہے، پھر وہاں سے جانا ہے مینا کے میدان کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں جب یہاں سے بھی تم نکلو مزدلفہ کے میدان سے، تو واستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہوئے، یعنی ہر حال میں عرفات میں آئے تو اللہ کو یاد کرو، اس سے معافی مانگے، مزدلفہ میں آؤ تو اللہ کو یاد کرو، یہاں سے مینا میں جا رہے ہو تو اپنے رب کو یاد کرو۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، جب تم حج کے یہ طریقے پورے کر لو۔ حج کا ہمارا طریقہ شروع ہوا تھا 8 ذو الحج کو، مینا کے میدان میں آئے تھے، وہاں پر ہم نے سارا دن گزارا، رات وہاں پر گزاری، پھر 9 ذو الحج کی فجر کی نماز میدان کے میدان میں پڑھ کے عرفات کے میدان میں آئے، 2 نمازیں بیک وقت عرفات کے میدان میں پڑھی، حج کا خطبہ ہوا، پھر مغرب ہو جانے کے بعد مزدلفہ میں لوٹے، وہاں پر مغرب اور عشاء ایک وقت میں پڑھی، رات مزدلفہ میں، اور 10 ذو الحج کی فجر کی نماز بھی مزدلفہ میں، پھر وہاں سے مینا کے میدان میں آئے۔ اس کے بعد جمرات یعنی شیطان کو کنکر مارنا ہے اور قربانی کرنا اور حل کرنا، یہ احکامات ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب تم یہ حج کے طریقے پورے کر لو تو فذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو، کیونکہ اب بھی حج کے دن باقی ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم نے شیطان کو کنکر مار لیے، سر کا حل کروا لیا اور قربانی کر لیا، ہمارا حج پورا ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں فذکروا اللہ، اپنے اللہ کو یاد کرو، کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، جیسا کہ تم اپنے باپ دادوں کو یاد کرتے ہو۔ اس آیت کا ایک خاص شان نزول ہے، وہ یہ ہے کہ جو عرب کے لوگ تھے جب وہ مینا کے میدان میں آیا کرتے تھے تو اپنی قربانی وغیرہ یہ کام کرنے کے بعد نا پھر وہ باقاعدہ طور پہ مجلسیں اور محفلیں لگاتے اور ان کے اندر مشاعرے ہوتے تھے، اشعار لوگ پڑھتے تھے اور ان اشعار کے اندر اپنے باپ دادوں کی، ابا و اجداد کی صرف تعریف ہوتی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جس طرح تم جاہلیت میں اپنے باپ دادوں کو مینا کے میدان میں یاد کرتے تھے نا، فرمایا او اشد ذکرا، اس سے زیادہ اپنے رب کو یاد کرو۔ یہ بھی تمہاری عبادت کے دن ہے، یہ مشاعرے کرنے کے، محفل اور مجلس لگانے کے دن
نہیں ہے، لہٰذا اس میدان کے اندر بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کرنا ہے مینا کے میدان میں۔ اب کیونکہ باقی جو ایام ہیں یعنی 10 ذوالحج اور 11 اور 12 اور 13 جو باقی دن باقی ہیں تو یہاں پر مینا کے میدان میں گزارنا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو مینا کے میدان میں بیٹھ کے کہتے ہیں یقول ربنا آتنا فی الدنیا، یا اللہ ہمیں دنیا میں دے دے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے اس میدان میں بیٹھ کر صرف دنیا ہی مانگتے ہیں، اللہ سے آخرت کی بات نہیں کرتے۔ یہ بات ہے عرب کے جاہلوں کے بارے میں، کیونکہ عرب کے جاہل لوگ آخرت کے منکر تھے، وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے قائل نہیں تھے، تو اس لیے انہیں دنیا کی ضرورت تھی، ہمیں مال مل جائے، ہمیں عزت مل جائے، ہمیں سب کچھ دنیا کی دولت مل جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس میدان میں وہ دنیا مانگتے ہیں تو وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور لوگوں میں سے اگر کوئی یوں کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، یا اللہ ہمیں دنیا کی بھلائی بھی دے، ہمیں آخرت کی بھلائی بھی دے، گویا کہ ایسے لوگوں نے دنیا بھی مانگی رب سے، آخرت بھی، دنیا کی بھلائی بھی مانگی، آخرت کی بھلائی بھی مانگی، اللہ سے صرف دنیا نہیں مانگی، دنیا کی بھی بھلائی مانگی، حسنہ دنیا کی بھلائی۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جو ہے نا زندگی دی، یہ اس کا احسان ہے، یہ بھلائی اس کی طرف سے، پھر اس نے زندگی کے اندر ہمیں صحت دی، اس کی بھلائی ہے، پھر ہمارے جسم کی ساری نعمتیں دی، اس کی بھلائی ہے، اس نے ہمیں ایمان دیا، یہ اس کی طرف سے ہمارے لیے بھلائی ہے۔ لہٰذا زندگی کے اندر جو ہم نعمتیں حاصل کر رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، تو ہم نے رب سے دنیا کی بھلائی مانگنی ہے اور آخرت کی بھلائی، ہمیں جنت مل جائے، ہمارا حساب کتاب آسان ہو جائے، اللہ کا دیدار ہو جائے، آخرت کی بھلائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو اللہ سے کثرت سے مانگا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ فرماتے ایسے لوگ جو مجھ سے دنیا کی بھلائی مانگتے ہیں اور آخرت کی بھی بھلائی مانگتے ہیں، فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان کے لیے وہ ضرور حصہ ہوگا جو انہوں نے کمایا، جو رب سے مانگا ان کو وہ ضرور ملے گا۔ دنیا کا حسن مانگا تو اللہ دنیا کا حسن دیں گے، دنیا کا حسنہ دیں گے، بھلائی دیں گے، آخرت کا مانگا تو اللہ انہیں آخرت کا بھی ضرور دیں گے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مینا کے میدان میں ٹھہرنے کے بعد باقی چند دن ہیں، ان چند دنوں میں بھی رب کو یاد کرنا ہے۔ جیسا کہ میں بتا رہا تھا 10، 11، 12 اور 13 یہ تاریخیں وہاں پر مینا کے میدان میں گزارنی ہیں، تو یہاں پر بیٹھ کے دنیا کی باتیں نہیں کرنی، دنیا نہیں مانگنی، یہاں پر بھی اپنے رب کو یاد کرنا ہے۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، اللہ فرماتے ہیں اگر کسی نے جلدی کی 2 دن ٹھہرا، یعنی 11 اور 12 تاریخ پوری کی اور اس کے بعد یہاں سے نکل پڑا اور بیت اللہ میں چلا گیا، فلا اسم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ ومن تأخر فلا اسم علیہ، اور جس نے تاخیر کر دی مطلب وہ 13 تاریخ بھی مینا کے میدان میں ٹھہرا رہا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، گویا کہ اللہ نے اختیار دے دیا۔ 10 تاریخ کو تو ہم نے قربانی وغیرہ کی، اس کے بعد حکم تھا کہ 10 تاریخ کو چاہیں یا 11 کو چاہیں، جیسے موقع ملے جائیں طواف زیارت کر کے آئیں، بیت اللہ کا طواف کر کے آئیں۔ یہ طواف زیارت بھی حج کا فرض رکن ہے، اگر کسی نے طواف زیارت نہ کیا اس کا حج بھی ختم ہو جائے گا، تو یہاں سے جا کر طواف زیارت کرنا ہوتا ہے اور پھر واپس مینا کے میدان میں آ جاتے ہیں، پھر مینا کے میدان میں 11 اور 12 تاریخ گزارتے ہیں، پھر اس کے بعد اگر کوئی جانا چاہتے اس کی مرضی، اگر کوئی 13 تاریخ کو جاتے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہاں سے جانے کے بعد بیت اللہ میں جاتے ہیں اور آخری طواف کرتے ہیں جس کو طواف وداع کہا جاتا ہے، الوداعی طواف ہوتا ہے۔ یہ طواف کرنا بیت اللہ کا اپنا حج کا واجب رکن ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آدمی حدود حرم سے نکل کر پھر اپنے گھر کی طرف اور اپنے واپس منزل کی طرف لوٹتا ہے، تو پھر اس کو حکم ہے کہ آخری وقت بھی تو طواف کر کے آ۔ تو اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ، تم نے حج کر لیا اب بھی اپنے اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اس لیے کہ جان لو کہ تم اپنے رب کے سامنے جمع ہونا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ ہم حج کر کے آ گئے، ہمارے گناہ ختم ہو گئے، اب لہٰذا ہم جو کچھ کرتے رہیں، تو اس تکبر اور غرور میں نہ آؤ، اللہ سے اب بھی ڈرو کہ ہمارا حج اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ جب آدمی حج کر کے آئے، علماء نے لکھا ہے جب آدمی حج کر کے آئے اور اللہ تعالیٰ سے بیٹھ کے اس نے معافیاں مانگی، یا اللہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا، میں تجھے ناراض نہیں کروں گا، فرمایا اس کے بعد وہ اگر اسی پر قائم ہے، گناہوں سے اسی طرح بچا ہوا ہے، اللہ سے اسی طرح ڈر رہا ہے، تو یقیناً اس کا حج قبول ہو گیا ہے۔ لہٰذا اس کا گناہوں سے بچ جانا، جن گناہوں کی معافی مانگی اس سے دور رہنا، اس بات کی علامت ہے کہ اس کا حج اللہ کے یہاں قبول ہو چکا ہے۔ اگر کوئی بندہ حج کر کے واپس آنے کے بعد پھر اسی طرح گناہوں میں مصروف ہو گیا، پھر اسے اللہ کی نافرمانی مصروف ہو گیا، تو فرمایا یہ علامت ہے رب نے اس کا حج قبول، اگر اللہ اس کا حج قبول کرتے تو یقیناً اسے گناہوں سے محفوظ رکھتے۔